یہ مسئلہ تو گزشتہ درس میں نے عرض کر دیا تھا، لیکن چلو ابھی جو سوال کیا ہے تو یاد دہانی کے طور پر مختصر عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ دعائے قنوت جو ہے یہ مقتدی کے اوپر بھی لازم ہے یا کہ صرف امام پر، یعنی کہ امام تو دعائے قنوت پڑھے گا لیکن کیا مقتدی پر بھی واجب ہے؟ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ میں نے عرض کر دیا تھا پہلے کہ امام اور مقتدی دونوں پر دعائے قنوت کا پڑھنا لازم ہے، واجب ہے۔ تو بہرحال اب جو آگے سوال کیا گیا ہے وطروں کے حوالے سے کہ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں اس کے حوالے سے فقہائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھنا ضروری نہیں، کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو سوال کیا گیا ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں الحمدللہ دوبارہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں مطلع فرما دیا جائے۔ تو یاد رکھیں اس کے بارے میں فقہائے کرام نے جو لکھا ہے کہ تیسری رکعت میں پہلے الحمدللہ شریف اور کوئی دوسری سورت الحمدللہ شریف کے بعد پڑھی جائے، پھر تکبیر کہہ کر صرف دعائے قنوت پڑھی جائے۔ دعائے قنوت والی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ یہ بات ذرا غور سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ تیسری رکعت میں جو تکبیر ہے، تکبیر کے بعد دعائے قنوت جو ہے پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو خیر ممکن ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، آسان سے انداز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو اس کے بعد جو سوال کیا گیا ہے بڑا اہم ہے اور قابل توجہ ہے کہ غیر رمضان میں وطر کی جماعت کیوں نہیں کی جاتی؟ یعنی رمضان میں تو وطر کی جماعت کی جاتی ہے، مگر غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ میں وطر جو واجب ہیں ان کی جماعت کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیں اس کے بارے میں فقہائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ معمول چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہے، تو ہم نے بھی حضور علیہ السلام اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں یعنی صحابہ کرام کی اتباع کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام کے وقت سے ہی یوں ہی چلا آ رہا ہے کہ غیر رمضان میں وطر کی جماعت نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے بھی وطر کی جماعت غیر رمضان میں نہیں کرنی۔